وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. صلوات پڑھے بابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اولاً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد ہاشم ابن منجو مرزا کی روح کو احسان فرماتے ہیں. صلوات پڑھے بابا ضرور. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، معزز سامعین حضرات، آج کی اس مختصر سی تقریر کا جو موضوع برادر عزیز کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے دعا. دعا ہے کیا؟ دعا کیسے مانگی؟ دعا قبول کیسے ہوگی؟ ویسے تو کرم ہے حضرات چہارہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ ہرا، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد. شہزادی کونین کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں آل محمد کی محبت کو رکھا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمارے دلوں کو فصل جناب امیر سے لہلا دیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بغیر کسی ستون کے قائم رکھا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمیں اس فرش عزا جیسی جگہ پر بیٹھنے کے ذریعے آسمان پر بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے اس خیانت بھری دنیا میں، اس جملے سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں، اس خیانت بھری دنیا میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا کو رکھا. دنیا نے ہم سے سب کچھ لوٹا لیکن اس امانت کو نہ لوٹ پائے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ دعاؤں کا عہد ہے، یہ مناجات کا عہد ہے، یہ فریادوں کا عہد ہے. دعا ہے کیا؟ کا دعا بات چیت کا نام ہے، دعا گفتگو کا نام ہے. دعا لفظ کے ہوں امید کرم کے ساتھ، امید کرم کے ساتھ کسی سے اپنی حاجتوں کو بیان کرنے کا نام ہے دعا. لفظ کیا ہے؟ امید کرم کے ساتھ کسی سے اپنی حاجتوں کو بیان کرنے کا نام ہے دعا.
دعا کیسے مانگے، قبول کیسے ہوگی؟ اول اور آخری شرط دعا کے لیے یہی ہے کہ اگر مولا کو مانتے ہو تو مولا کی بھی مانو۔ امام سے پوچھا مولا دعا قبول کیسے ہوگی؟ کہا خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے صلوات۔ سب سے پسندیدہ عمل خدا کے نزدیک ہے صلوات۔ جب بھی دعا مانگو اول میں صلوات پڑھو، پھر دعا مانگو آخر میں پھر صلوات پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اول اور آخر کو قبول کر لے اور بیچ کی تمہاری دعاؤں کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سریع رضا ہے، وہ ماں سے بھی زیادہ جلدی راضی ہونے والا ہے۔ ماں کتنے جلدی بچے سے راضی ہو جاتی ہے، ماں نے بچے کو ڈانٹا بھی مارا بھی، لیکن جیسی ماں نے دیکھا اللہ نے ماں کے دل کو کتنا موم بنایا ہے، ماں نے دیکھا کہ بچے کی آنکھ نم ہونے والی ہے، آنسو آنے والا ہے، تو ماں نے بچے کو اٹھا لیا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ خدا جو ماں سے 70,000 گنا جلد راضی ہونے والا ہو۔ دعا ہر وقت رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کا نام نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ دعا ہر وقت رو رو کر گڑ گڑانے کا نام نہیں ہے، دعا ایک شعور کا نام ہے۔ دعا ایک شعور کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے، کب مانگے، کہاں مانگے، کس کی بارگاہ میں مانگے، ایک شعور کا نام ہے دعا۔ جملہ کہوں، دعا ایک دستک کا نام ہے، دعا ایک دستک کا نام ہے۔ کھٹکھٹاتے رہو، اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہے تو آپ تبھی تو دستک دو گے نا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے گھر میں رہتا ہے تو کھولے گا ضرور۔ اس کا مطلب یہ ہے کھٹکھٹاتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، اگر گھر کے اندر ہے تو دروازہ ضرور کھلے گا۔ اب اس کی بارگاہ میں مانگتے رہو، مانگتے رہو، ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے تمہاری اولاد کو مل جائے، نا امید نہ ہونا، ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے تمہاری اولاد کو مل جائے، کیونکہ وہ صرف دیکھ کر دینے والا ہے، وہ ہمارے حق میں ہم سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ نیتوں کو دیکھ کر دینے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر دولت عطا کر دی گئی تو پتہ نہیں کون دولت پا کر فرعون بنے گا، کون ختیجہ بنے گا، اسے معلوم ہے، وہ نیتوں کو دیکھ کر دینے والا ہے، وہ ہمارے حق میں ہم سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو نا امید نہ ہونا، کیوں؟ وہ ہمارے حق میں ہم سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اگر دعا نہیں قبول ہو رہی تو یہ بھی اس کی محبت ہے، لفظ کا انتخاب کیا ہے میں نے، یہ بھی اس کی محبت ہے۔ آپ کسی سے کہہ دیں کہ بھیا کیوں مایوس بیٹھے ہو، دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ تو خدا کی محبت ہے، بگڑ جائے گا آپ پر۔ کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ محبت نہیں ہے، یہ تڑپانا ہوا، یہ محبت نہیں ہے، یہ تڑپانا ہوا۔ آپ پلٹ کر جواب دے سکتے ہیں نہیں یہ تڑپانا نہیں ہے، آپ نے اسے چہرے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھیے، نہیں لفظ بدلوں، آپ اسے بصیرت سے نہیں بصارت سے دیکھیے، تب معلوم ہوگا کہ تڑپانا نہیں ہوا، یہ اس کی محبت ہے۔ کیوں؟ جب روز قیامت ہوگا اور بندے کے سامنے اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا، اب وہ عمل جو اس نے دنیا میں نہیں کیے ہیں جب وہ سامنے آئیں گے، پروردگار یہ عمل تو میں نے کیے بھی نہیں، کہا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ دعا ہے جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، یہ خدا نے ان کا صلہ دیا ہے۔ اب اس وقت بندہ دعا کرے پروردگار کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، نا امید نہ ہونا، ہمارے حق میں وہ ہم سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ امام سے پوچھے گا مولا دعا کب کرے؟ کہا جب ہمارا ذکر ہو، فضائل بیان کیے جائے، فضائل کو سننے کے بعد چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، چہرے پر مسکراہٹ آئے، دل میں سرور محسوس کرو، اس وقت دعا مانگو، ہم دعا قبول کریں گے۔ علامہ کاظم قزوینی عراقی، کمیل ابن زیاد نے سوال کر لیا،
اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علامہ کمیل ابن سعد نے سوال کیا، مولا دعا ہے کیا؟ مولا بتائیں دعا ہے کیا؟ کہ کمیل اول تو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کہ مولا جواب مکمل نہیں ہوا۔ اول تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، مولا جواب مکمل نہیں ہے۔ کہ کمیل تم نے سوال کیا، جواب سنو۔ دعا اس شے کا نام ہے کہ جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا، لینے والا قرضدار نہیں ہوتا۔ میں صلوات پڑھے بآواز بلند۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا اس شے کا نام ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا، لینے والا قرضدار نہیں ہوتا۔ آپ کسی کی کسی موڑ پر کسی جگہ پر کوئی مدد کر دیں کچھ دینار سے، تو وہ کسی وقت بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے، حق رکھتا ہے کہ لا وہ ہماری امانت لوٹا دو۔ لیکن اگر کسی موڑ پر کسی وقت آپ کے حق میں دعا کی ہو تو ہے کسی میں جرات کوئی کہے کہ میری دعا واپس کر دو؟ نہیں، کوئی قرضدار نہیں ہوتا دعا کا۔ دعا ہو گئی تو ہو گئی۔ دعا کم مانگے، کیسے مانگے، کہاں مانگے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میرے حضور آؤ تو صحیح، میری بارگاہ میں آؤ، زنبیل طلب بڑھاؤ، کشکول طلب بڑھاؤ، دامن طلب بڑھاؤ، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ دن کے اجالے پھیلے ہوئے ہیں، مانگنے میں شرم محسوس کر رہے ہو، عزت دار ہو، ٹھہر جاؤ، میں نے رات بھی بنائی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آ جانا، چپکے سے آ جانا، اکیلے میں آ جانا۔ دنیا سوتی ہے، میں نہیں سوتا۔ دنیا سوتی ہے، میں نہیں سوتا۔ دلیل کہا میں علی کا بھی خدا ہوں، میں علی کا بھی خدا ہوں، میں علی کا بھی خدا ہوں۔ جس خدا کا بندہ علی زندگی پر نہ سوئے، ایک رات کے لیے سو جائے تو اس کے خدا کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ جو سو جائے وہ خدا نہیں ہے۔ علی کے شب ہجرت سونے نے ہی بتایا علی بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ علی کے سونے نے ہی تو بتایا علی بندہ ہے، علی خدا نہیں ہے۔ خدا نہ سمجھ لینا۔ آؤ میری بارگاہ میں، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ یہ آیت ایک ہے، اس آیت میں مفہوم دو ہیں۔ یہ آیت ایک ہے، اس آیت میں آئینے دو ہیں۔ آیت ایک ہے، اس آیت میں تصویریں دو ہیں۔ یہ آیت ایک ہے، اس آیت میں چہرے دو ہیں۔ وہ کیا مفہوم ہے، وہ کیا دو آئینے ہیں، وہ کیا دو چہرے ہیں؟ پڑھی آیت، ادعونی، مجھ سے طلب کرو۔ کیا ہے یہ؟ حکم۔ استجب لکم، میں مستجاب کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ وعدہ۔ ایک ہے حکم، آیت ایک ہے، اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حکم، دوسرا ہے وعدہ۔ لیکن یاد رکھنا، حکم بھی اسی خدا کا ہے، وعدہ بھی اسی خدا کا ہے۔ حکم بھی اسی خدا کا ہے، وعدہ بھی اسی خدا کا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ تو اپنا حکم پورا کر دے، وہ خدا اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ جملے کا انتخاب کیا ہے میں نے؟ وہ بندہ تو اپنا حکم مان کر پورا کر دے، خدا اپنا وعدہ پورا نہ کرے، وہ بھی حسین کا خدا ہو کر، وہ بھی حسین کا خدا ہو کر۔ حسین کا خدا کیا مطلب؟ جس خدا کا بندہ حسین خنجر تلے اپنا وعدہ نہ بھولے تو اس کا خدا کیسے بھول سکتا ہے؟ حسین کا خدا ہے۔ مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ ایک آیت، دو مفہوم، ایک آیت، دو آئینے، ایک آیت، دو تصویریں، ایک آیت، دو چہرے۔ مجھ سے مانگو، حکم، میں عطا کروں گا، وعدہ۔ ہمارے یہاں یہ ہر گھر کا مزاج ہے، ہمارے معاشرے کا مزاج ہے، اور اچھے اور شریف گھرانوں کی تہذیب بھی یہ ہوا کرتی ہے کہ ہمارے یہاں بچے کو پیدا ہوتے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، بیٹا بڑوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، وسط والوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے،
چھوٹوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے. یہ اچھے گھروں کی تہذیب ہوتی ہے قبلہ، وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ پلٹ کر کہیے کہ بھیا یہ بچہ چھوٹا ہے، دیکھا دعا میرا موضوع ہے، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے. کیوں سمجھا رہے ہو ہر وقت کہ چھوٹوں سے کیسے گفتگو کرے، وسط والوں سے کیسے کرے، بڑوں سے کیسے، کیوں سمجھا رہے ہو؟ بچہ ہے، اگر یہ کسی سے تم سے بھی بات کرے گا، امی صاحب تائید کریں گے، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اگر یہ کسی سے تم سے بھی بات کرے گا تو اچھا ہی لگے گا. کیوں سمجھا رہے ہیں بار بار؟ کہا نہیں مولانا، اگر یہ کسی سے تم سے بات کرے گا، بولے گا، یہ بچہ بات جائے گی بڑوں تک. دعا میرا موضوع ہے، کس گھرانے سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. کیا بڑوں نے بولنا نہیں سکھایا؟ کیا ادب اور تہذیب نہیں بتائی؟ کیسے گفتگو کرنی ہے؟ تو یہ ہے ہماری آپس کی گفتگو، جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اب وہ خدا جو خالق لوح و قلم ہے، ہم اس سے بات کریں تو کیسے کریں، ہم اس سے بولے تو کیسے بولیں، ہم وہ لہجہ کہاں سے لائیں، ہم وہ لفظیں کہاں سے لائیں، ہم لفظوں کے کنگال، ہم احساسات کے فقیر، ہم اس سے بات کریں تو کیسے کریں، ہم اس سے مانگے تو کیسے مانگے. اے پروردگار عالم، ہمارے پاس وہ لہجہ نہیں، ہمارے پاس وہ لفظیں نہیں، ہمارے پاس وہ آواز نہیں، ہم تجھ سے کیسے مانگے، ہم تجھ سے کیسے باتیں کریں. اے خدا، اب تیری عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو فطرت بشر میں لغت دعا کو ودیت کر دے، یا پھر ایسے بندوں کو بھیج جو ہمیں طریقہ دعا بتائیں. نہیں میرے ساتھ رہیے. یا پھر ایسے بندوں کو بھیج جو ہمیں طریقہ دعا بتائے. آواز پروردگار آئی، اے میرے بندے، تو نے میرا جوہر عدالت دیکھا ہی نہیں، میں نے مانگنے والوں کو بعد میں پیدا کیا، بتانے والوں کو پہلے پیدا کیا. میں نے مانگنے والوں کو بعد میں پیدا کیا، بتانے والوں کو پہلے پیدا کیا. میں نے پانی کو پہلے پیدا کیا، پانی کو پہلے خلق کیا، پیاس کو بعد میں خلق کیا. میں نے رزق کو پہلے خلق کیا، کھانے والوں کو بعد میں خلق کیا. میں نے آدم کو پہلے خلق کیا، آدمی کو بعد میں خلق کیا. پروردگار تو نے بندوں کو پیدا تو کر دیا، وہ رہتے کہاں ہیں؟ ہم کیسے پتہ چلائیں کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو. میں نے قرآن میں ان کا تذکرہ امت وسط کے نام سے کیا ہے. امت وسط کیا مطلب؟ کہ یہ ہے خدا، یہ ہے امت وسط، اور یہ ہو تم. یہ خدا، یہ امت وسط، یہ ہو تم. لیکن میرے بندو یاد رکھنا، میں نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا ہے. کہیں ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ سمجھ لینا، اور انہیں پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ سمجھ لینا. نہ ان کے نور کو دیکھ کر خدا سمجھ لینا، اور نہ انہیں پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی مت سمجھ لینا. کیا ہے دلیل کہ انہیں خدا نہ سمجھنا؟ کیونکہ وہ دعوی کا جس کے بعد دلیل نہ ہو. کیا ہے دلیل کہ انہیں پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا نہ سمجھ لینا؟ دلیل دیں گے مظلوم کربلا کے میدان میں، کہ جب خنجر چلے گا، گلا کٹے گا، خون بہے گا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ حسین خدا نہیں. نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتاؤں گا، حسین تم جیسا بھی نہیں. نہ یہ خدا ہے، نہ یہ تم جیسے ہیں، اور میں حسین ہوں. حسین مجھ سے مقابلہ کیسا؟ میں نے شیر زہرا پیا ہے. مجھ سے مقابلہ کیسا؟ میں نے محمد کی زبان چوسی ہے. مجھ سے مقابلہ کیسا؟ لفظ کہوں، مجھ سے مقابلہ کیسا؟ میں تم جیسا نہیں ہوں. یاد رکھنا، جو میرا ہو جائے وہ بھی تم جیسا نہیں ہے. جو میرا ہو جائے وہ بھی تم جیسا نہیں ہے. حر شب عاشور مظلوم کربلا کے ہو گئے،
اب ہے کسی کے منہ میں 32 دانت جو کہے کہ ہر ہم جیسا، جون ہم جیسا، سعید ہم جیسا، حبیب ہم جیسا؟ نہیں، جو میرا ہو جائے وہ تم جیسا نہیں ہے۔ تو لفظ کیا ہوں، جب غلام تم جیسا نہیں ہے تو امام تم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اور سرکار یہ ہے رشتوں کی دنیا۔ مظلوم کربلا رکھتے ہیں رشتے، کیا ہے حسین کا نواسا، رسول کیا ہے نانا۔ اب بھی نہیں سمجھے، جب نواسا تم جیسا نہیں ہے تو نانا تم جیسا کہاں سے ہو گیا؟ تم جیسا کیسے ہو گیا؟ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ہو سکتا آخری بات تو یہ صرف مسائب ہو جائیں۔ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ نے انسان کے اندر غیرت کو رکھا۔ غیرت کیا ہے؟ جوہر بشریت کا نام ہے غیرت۔ جوہر بشریت کا نام ہے غیرت۔ اگر انسان کے اندر غیرت نہیں تو وہ انسان نہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں انسان بک گیا، فلاں انسان بک گیا۔ وہ انسان نہیں بکا، اس کی غیرت بک گئی۔ انسان نہیں بکتے ہیں، غیرتیں بکا کرتی ہیں۔ جتنی قیمت ہوگی اتنا بک جائے گا۔ جوہر بشریت کا نام ہے غیرت۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اب اس انسان کو ضرورت پڑی۔ دیکھیے یہ ایک دنیا کے سرکل کا نام ہے، ضرورتوں کی زنجیر سب کو جکڑتی ہے، اور جب جکڑتی ہے تو کسی نہ کسی کے سامنے ضرور ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ انسان ضرور کسی نہ کسی سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ ضرورتوں نے جکڑا، معلوم ہوا کہ فلاں شہر میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے ہمارا ایک دوست بھی رہتا ہے، چلو اس سے مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے عطا کر دے۔ لیکن ضرورت نے جکڑا، ہاتھ پھیلا دیا۔ آئے، دستک دی، دوست باہر آئے، دوست نے دوست کو دیکھا، حسب دستور مہمان نوازی ہوئی۔ مہمان نوازی کا ہونا تھا، میزبان غیرت دار تھا، خود ہی پوچھ بیٹھا بھیا کیسے آنا ہوا؟ اب جیسے یہ سوال کیا کیسے آنا ہوا، اندر سے غیرت جاگی کا خبردار ہاتھ نہ پھیلانا۔ اگر ہاتھ پھیلا دیا عزتیں نیلام ہو جائیں گی، رسوا ہو کر رہ جاؤ گے، معاشرے میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اے پروردگار عالم، تو نے ہی اس بشر کو پیدا کیا، تو نے ہی اس کے اندر غیرت کو رکھا۔ ضرورتیں کہتی ہیں کہ مانگ، غیرت کہتی ہے کہ نہ مانگ۔ اب کرے تو کیا کرے؟ آواز پروردگار آئی، میں نے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں 5 وقت بلا کر اس کی عزت ہی کو تو محفوظ کیا ہے۔ نہیں توجہ چاہتا ہوں میں، اس کی عزت ہی کو تو محفوظ کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، میں اس کی فطرت کو جانتا ہوں، میں اس کی عادت کو جانتا ہوں، میں اس کی نیت کو جانتا ہوں، میں اس کی طینت کو جانتا ہوں کہ جب ضرورتوں کو طوفان سر چڑھ جائے گا تو یا کسی نہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ ضرور پھیلا دے گا۔ ہو سکتا ہے کسی غیر سے مانگے، وہ دینے کے بعد ذلیل کر دے، اس کا مطلب کہ غیر سے مانگے گا تو ہو سکتا ہے ذلیل کر دے، مجھ سے مانگے گا تو میں ذلیل نہیں کروں گا۔ تو یہ شان عطا ہمیں 2 ہی جگہ نظر آئی، یا تو خدا دے کر ذلیل نہیں کرتا، یا اہل بیت دے کر ذلیل نہیں کرتے۔ یا خدا دے کر ذلیل نہیں کرتا، یا پھر اہل بیت دے کر ذلیل نہیں کرتے۔ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ مظلوم کا واسطہ دے کر دعا مانگو، ماں باپ کو راضی کر کر دعا مانگو، میں دعائیں قبول کروں گا۔ آؤ تو صحیح میرے حضور، آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، اپنا کشکول طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، مجھ سے مانگو، میں دعا کروں گا۔
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، پوری دنیا سو جاتی ہے میں نہیں سوتا، دن کے اجالوں میں نہیں آ سکتے، رات کی تاریکی میں آ جانا، مجھ سے مانگنا میں عطا کروں گا۔ ختم کی میں نے گفتگو، میں عطا کروں گا۔ مصاحب کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مجلس رحمت تمام ہے۔ دلیل کیا ہے کہ مظلوم کربلا کے میدان میں دلیل دیں گے، جب خنجر چلے گا، گلا کٹے گا، خون بہے گا کہ حسین تم جیسا نہیں ہے، نہ حسین خدا ہے۔ بعد کربلا جسے بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، تو سب نے ایک ہی سوال کیا کہ عباس کہاں تھے؟ اس سے جملہ ذہن میں رکھے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ عباس کہاں تھے؟ امام سجاد کی والدہ جناب شہر بانو، ان کی ایک کنیز ہے جن کا نام شیری۔ جب مظلوم کربلا کے ایک چاہنے والا جس کا نام ہے حارث، جو کوفے کے قریب رہا کرتا تھا، مظلوم کربلا سے روز ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا، مظلوم کربلا نے ایک دن شیری سے سوال کر لیا، شیری میں چاہتا ہوں کہ تمہارا عقد حارث کے ساتھ کر دوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا مولا آپ میرے والی و وارث ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ جیسا فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے شیری، لیکن تمہارا مہر کیا ہے؟ کہا مولا جسے آپ کے در کی غلامی مل جائے اسے مہر کیا چاہیے؟ کہا شیری بتاؤ تمہیں مہر کیا چاہیے؟ اصرار بڑھنے لگا مولا کا، کہا شیری بتاؤ تمہیں مہر کیا چاہیے؟ کہا مولا بس حارث سے اتنا کہہ دینا کہ ہر سال کوفہ سے مدینہ مجھے آپ کی زیارت کے لیے لے کر آ جائے، بس یہی میرا حق کے مہر ہے، ہر سال مجھے زیارت کے لیے لے کر آ جائے۔ لو آزادارو، مختصر کیا میں نے مصائب کو، شیری ہے حارث کے گھر آ گئی، ہر سال حارث شیری کو مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے، جناب زینب کی زیارت کے لیے، غازی عباس کی زیارت کے لیے لے کر آ جاتے ہیں۔ لو عزادارو، جیسی ہر سال زیارت کے لیے لے کر آتے ہیں، جیسے 61 ہجری آئی، جیسے شیری زیارت کر کر پلٹنا چاہتی ہے، پیچھے سے مظلوم کربلا کی آواز آئی، شیری اگلے سال کا کیا ارادہ ہے؟ شیری نے طرف میں کہا مولا جیسے ہر سال آتی ہوں ایسے ہی اگلے سال بھی زیارت کے لیے آؤں گی۔ مظلوم کربلا نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، آواز بدل کر ایک جملہ کا، شیری اگلے سال تم نہیں آنا، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ جزاک اللہ، شیری ہم خود تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے۔ بس شیری سمجھ نہ پائی، مظلوم کربلا نے کہا شیری تنہا میں نہیں آؤں گا، عباس بھی ساتھ میں ہوں گے۔ مظلوم کربلا شیری کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، شیری سمجھ نہیں پا رہی، کہا شیری تنہا عباس اور ہم نہیں آئیں گے، علی اکبر بھی ساتھ ہوں گے، آنو محمد بھی ساتھ ہوں گے، قاسم بھی ساتھ ہوں گے۔ بس شیری سمجھ نہ پائی، مظلوم کربلا نے کہا شیری تنہا ہم مرد نہیں ہوں گے، زینب ام کلثوم بھی ساتھ ہوں گی۔ بس شیری نے کہا مولا ارے جب سب ہمارے گھر آئیں گے میرے گھر تو فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، میرا مقدر تو آسمان سے ٹکرا جائے گا۔ لو وزادارو، شیری سمجھ نہ پائی، گھر پر آ گئی، شیری انتظار بھی کرتی رہی، شیری انتظام بھی کرتی رہی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیری نے انتظار کیسے کیا ہوگا، لیکن انتظام سن لیں کہ شیری نے انتظام کیا کیا ہے۔ گھر آئی، آنے کے بعد گھر کو دیکھا، کہا میرا گھر تو کھلا ہوا ہے، مظلوم کربلا نے کہا تھا زینب ام کلثوم بھی آئیں گی، شیری نے گھر کے چاروں طرف کناتے لگوا دی۔ لو عزادارو، کچھ دنوں بعد شیری کو معلوم ہوا ارے میرے مولا کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوا ہے۔
شیری نے ایک چھوٹا سا جھولا منگوایا، کچھ مسندیں منگوائی، کچھ قالینیں منگوائی، اس پر مظلوم کربلا بیٹھیں گے، اس پر عباس بیٹھیں گے، اس پر میرے امام سجاد بیٹھیں گے، اس پر علی اکبر بیٹھیں گے۔ لو عزادارو، ارے شیری انتظام کر رہی ہے۔ کوفے کے بازار سے شادیانوں کے بجنے کی آواز آئی۔ شیری نے کہا حارث، ارے جا کر تو دیکھو کہیں کوفے والوں کو معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میرے مولا آ گئے ہیں۔ حارث آئے، آنے کے بعد دیکھا ایک لٹا ہوا قافلہ ہے، لیکن بڑا خوددار نظر آتا ہے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں۔ آئے حارث آنے کے بعد کہا شیری، ارے قافلہ تو ضرور ہے لیکن ہمارے مولا نہیں ہے۔ کہا تم نے کیسے دیکھا؟ کہا ہمیں بڑے خوددار نظر آتے ہیں، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، نہ کسی سے پانی مانگتے ہیں نہ کسی سے کھانا مانگتے ہیں۔ شیری نے کہا لو یہ کھانا لے کر جاؤ، یہ پانی لے کر جاؤ، کھلا کر بھی آؤ پلا کر بھی آؤ۔ حارث آئے، آنے کے بعد کالو قافلے والوں یہ کھانا کھا لو۔ قافلے والوں نے پلٹ کر سوال کر لیا، ارے ذرا یہ تو بتاؤ یہ کھانا صدقے کا ہے یا تحفے کا ہے؟ حارث کی پیشانی پر بل پڑ گئے، لوٹ کر آئے، آنے کے بعد کہا اے شیری، قافلے والوں نے کیا عجیب سوال کر لیا؟ کہا کیا کہا؟ کہا پوچھا یہ کھانا صدقے کا ہے یا تحفے کا ہے؟ بس شیری نے جملہ سنا مچل کر رہ گئی، کہا یہ سوال تو میرے مولا کے گھرانے کا ہے۔ کہا حارث کیا اجازت ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ کہا ہاں ساتھ چلو، میرا جملہ یاد رکھنا کہ ہر ایک نے وعدے کربلا یہی پوچھا کہ عباس کہاں تھے۔ آئے شیری، آنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک نوجوان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر۔ آنے کے بعد سوال کیا بھیا تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا ہم مدینے سے آئے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ارے شیری کی نظر جناب زینب پر پڑی، شیری پہچان نہیں پا رہی ہے، جناب زینب کے قریب آئی، آنے کے بعد سوال کیا اے شہزادی، ارے یہ نوجوان کہہ رہا ہے ہم مدینے سے آئے ہیں، یہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم مدینے سے آئے ہیں۔ کہا شہزادی ایک سوال کا جواب آپ دے دو، مدینے میں کس جگہ سے آئی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے آئے ہیں۔ کہا شہزادی، ارے تم میری شہزادی کو بھی جانتی ہو؟ کہا نام کیا ہے؟ کہا خبردار، اور اس بڑے مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ بس ادھر مظلوم کربلا نے نوکے نیزہ پر تلاوت کرنا شروع کی۔ شیری مظلوم کربلا کے پاس آئی، رونا شروع کیا، اے مولا ارے میں نے پہچان لیا، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، وہ نو محمد کا سر ہے۔ اے مولا قاسم کا پرسہ بعد میں دوں گی، علی اکبر کا پرسہ بعد میں دوں گی، نو محمد کا پرسہ بعد میں دوں گی۔ مولا پہلے یہ بتاؤ جب آپ کے سر و تن میں جدائی ہوئی ارے میرا عباس کہاں تھا؟ ایشی پہلے عباس کے بعد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔